بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد۔ حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں اور ہماری مجلسوں میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دے۔ تو ابو طالب نے مجھ سے کہا، اے عقیل، اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں آپ کو ابو طالب کے پاس بلا کر لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے، اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، تم مجھ پر بھی ترس کھاؤ اور اپنی جوانی پر، اور مجھ پر بھی اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو نہ میں اٹھا سکوں اور نہ تم، لہٰذا تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو ناگوار لگتی ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں کہ کہ آپ کے بارے میں آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ اب آپ کی مدد چھوڑ کر آپ کو آپ کی قوم کے حوالے کرنے والے ہیں، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا آئی اور آپ رو دیے اور آپ وہاں سے پشت پھیر کر چل دیے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر اتنے پختہ ہیں کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے اور چاند اور سورج کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اے میرے بھتیجے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، اپنا کام کرتے رہیں، جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہیں، اللہ کی قسم میں کسی وجہ سے بھی تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترش روی اور سختی کے ساتھ پیش آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ کی کمی بہت جلد محسوس ہونے لگی۔